بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں داخل فرمایا، اور ادھر شیطان مردود جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو کیسے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کیسی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کا حق مہر کیا رکھا، اور شیطان نے عورت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا بدلہ کیسے لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے نکالا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کتنی دیر تک جنت میں رہیں، اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کر آئے۔ تو دوستو، ان تمام تر چیزوں کا جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ دینی نالج ان کو بھی حاصل ہو جائے۔ پیارے دوستو، تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لائے تو جنت میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی اور اداسی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو کہ ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی، اور روایتوں میں یہ بات آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھانے کا ارادہ کیا، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تو آپ نے پہلے ہی جنت کے مختلف مقامات پر مختلف جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام سے جنت کو سجایا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا 60 سال تک جنت میں رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا جتنے عرصے تک جنت میں رہے، اس عرصے کے دوران ان دونوں پر جنت میں کسی بھی مقام پر جانے کے لیے روک پابندی نہیں تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام
اور حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے منع فرمایا تو ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن و رات کوششیں کرنے لگا۔ شیطان روزانہ ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ شجر ممنوعہ کے قریب جائے اور جس پھل سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو منع کیا ہے وہ پھل کھائیں۔ چنانچہ شیطان نے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم لوگ یہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان کی یہ شیطانی باتیں سن کر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس پھل کھانے سے کیوں منع فرمایا، جبکہ جنت میں کسی بھی مقامات سے کوئی چیز بھی کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ شیطان مسلسل حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا پر وار کرتا رہا اور پھر آخر کار شیطان مردود کی کوششیں رنگ لے آئی۔ شیطان مردود نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر دیکھ لے کہ آخر اس میں کون سا راز چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت کے پھل کھانے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل طور پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا، لیکن پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے مسلسل اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اس شجر ممنوعہ کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح سے اس پھل کو چکھا بھی نہ تھا۔ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہونے لگی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہوئے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تاکہ جنت کے پتوں کے ذریعے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکیں۔ جیسے ہی ان دونوں نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو خوف الہی کی وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو زمین پر اتار دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہند میں اتارا، جبکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے، اور حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر بچھا دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر ایک لمبے وقت تک روتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ پھر آپ کی توبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کی، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ میں پہنچے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے ارد گرد طواف فرمایا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، لیکن لمبے وقت کی جدائی کی وجہ سے، جسمانی بناوٹ کی تبدیلی کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان دونوں کا تعارف کرایا۔ اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو کثیر اولاد ہوئی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی میں گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔